کے وصال کے بعد پکڑ کے ساروں کو فیل کر دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ان کا فیلئر نہیں ہے، یہ اس پیغمبر آخر الزمان کا معاذ اللہ فیلئر ہوگا کہ وہ ناکام ہو گئے کہ 23 برس کی محنت سے جس جماعت کو تیار کیا تھا. ابو بکر صدیق تو ان لوگوں میں ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے پہلا اسلام لانے والا فرد. عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوانوں بچوں میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ، جنہوں نے ابھی معجزہ بھی نہیں دیکھا تھا کوئی. آپ اندازہ کر لیں، یہ تو وہ ہیں جو بغیر معجزہ دیکھے ایمان لائے تھے. انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سن کر ایمان نہیں لایا، انہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر ایمان نہیں لائے، یہ پتھروں اور درختوں کے سجدے دیکھ کر ایمان نہیں لائے. فقط آقا علیہ السلام نے فرمایا غار حرا میں مجھ پر اللہ کا قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا ہے. میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، اللہ نے مجھے اعلان نبوت کا کہا ہے. بس حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک غیبی امر کی بات سنی. حضرت خدیجہ بھی مومن ہو گئی، ابو بکر صدیق بھی مومن ہو گئے، مولا علی شیر خدا بھی مومن ہو گئے. ارے جو بغیر معجزہ دیکھے پہلے دن سے مسلمان. اور یہ جو بات ہے یہ آگے آئے گا ابھی تذکرہ، میں چونکہ آج شروع کر رہا ہوں، صرف کتب اہل سنت میں نہیں ہے، یہ تمام کتب اہل تشیع میں بھی یہی بات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنا کتب اہل تشیع میں بھی ہے. تو جو بغیر معجزہ دیکھ کے حضور پر ایمان لے آئے اور ساری زندگی 23 برس قربانیوں کی گزر گئی، کیسے ممکن ہے کہ وہ یکلخت معاذ اللہ وفاداری چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں، بنے ہوئے ذہن ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کو قرآن کے اوپر مسلط نہ کریں. اپنی خود ساختہ سوچوں کو جو ہم نے اپنے مولویوں اور ذاکروں سے اور اپنی نچلے درجے کی جھوٹی موضوع من گھڑت روایتوں سے، تاریخی واقعات جو صدیوں سے من گھڑت اس دور کے پیدا کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں جب لڑائیاں ہو گئی تھی، قتل و غارت تھی، شہادتیں ہوتی تھی، دو دھڑے آپس میں متخاصم تھے، جھوٹی روایتیں داخل کی جاتی تھی. وہ کتابیں جن پر مدار ہے ان باتوں کا، وہ ان موضوع اور من گھڑت روایتوں سے خالی نہیں. اگر کوئی کتاب کلیتاً اس قسم کے اقدام سے خالی اور پاک ہے تو قرآن ہے. لہذا جہاں آپ کو پھوٹ نظر آئے قرآن کی طرف رجوع کرو کہ کیا یہ روایت قرآن کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو قبول کرو، اگر قرآن کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق نہیں تو رد کر دو. خواہ وہ بات صحابہ کرام کی نسبت ہو، خواہ وہ اہل بیت اطہار کی نسبت ہو، خواہ وہ خارجی ہوں کہنے والے اہل بیت اطہار کے خلاف، خواہ وہ شیعہ راوی ہوں کہنے والے صحابہ کرام کے خلاف، ہر بات کو رد کر دینا فرض ہے ہر مسلمان کا. کب؟ جب وہ قرآن کے دیے ہوئے نقشے کے ساتھ متضاد ہے، قرآن کے دیے ہوئے اصول کے ساتھ متصادم ہے. چونکہ اصل بات اطیع اللہ، اصل بات اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق بات قرآن کی ہے. اور قرآن کی حجیت سے نہ کوئی سنی انکار کرتا ہے، نہ کوئی شیعہ انکار کرتا ہے، نہ کوئی مقلد حنفی مالکی شافعی حنبلی انکار کرتا ہے، جعفری انکار کرتا ہے، نہ کوئی سلفی انکار کرتا ہے. قرآن ایک مطلق حجت قاطعہ ہے. جو روایت دائیں بائیں سے آپ کو لوگ پڑھیں سنائیں، اگر وہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے تو اٹھا کے پھینک دو اس کو. وہ اپنے ایمان کو غارت کرنے والی واقعات ہیں. اور جب بات آ جائے حدیث پاک کی، حضور علیہ السلام کا فرمان ہو تو حق ہے، اس کو رد نہیں کر سکتے. اگر روایات اس کے بعد کی ہوں تو دیکھو دونوں میں مطابقت اور موافقت ہے. اور مولا علی شیر خدا کی تعلیم پر پھر چلو، کون سی قبول کریں؟ جو تفرقہ پیدا کرے صحابہ اہل بیت میں وہ رد کر دو، جو موافقت پیدا کرے اسے قبول کر لو. اب جو بات میں نے نہج البلاغہ سے کہی وہی آپ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے سن لیں. امام مالک روایت کرتے ہیں اور امام حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور ان مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما
کتاب اللہ و سنت نبی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اس کے رسول کی سنت، جس کو مولا علی شیر خدا نے کہا بینۃ من ربی و منہاج نبی جی. اللہ کی کتاب قرآن اور حضور علیہ السلام کا منہاج سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ حدیث موطا امام مالک اور امام حاکم کی یہ کتاب موطا میں بھی ہے، امام حاکم کی مستدرک میں بھی ہے، اور دیگر بے شمار کتب میں. اہل سنت کی یہ روایت کتاب و سنت دو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ وہی قول ہے جو مولا علی شیر خدا نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بتائی، اور پھر مولا علی شیر خدا نے قرآن اور سنت کے بعد دو باتیں بتائی تھیں نہج البلاغہ میں ایک ہی خطبہ میں. اب دیکھیے وہی دو باتیں اہل سنت کی کتب حدیث میں بھی ہیں. تو میں آپ کو راستہ یہ سمجھا رہا ہوں نوجوانان ملت اور اے اہل علم، اہل فکر، طالبان حق، کہ دیکھیے کہاں کتنی موافقت ہے. ہر طرف موافقت والی باتیں لے لو، تفرقے اور پھوٹ والی باتوں کو رد کر دیں. قرآن و سنت پہ اتفاق اور اجماع ہو گیا. اب آگے چلیے. اب مولا علی شیر خدا نے تیسری بات قرآن اور سنت کے بعد اہل بیت کی تھی. ان کا دامن تھامو. تو اہل بیت کے اطہار کی صحیح مسلم کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ. میں تم میں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. میں اختصاراً پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت بچے. اگلا مضمون ہم قرآن مجید کی آیات اور تفسیر کا شروع کر سکیں. اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب، اللہ کی کتاب کا دامن تھام لو. اور دوسرا فرمایا ثم قال واہل بیتی، اور میری اہل بیت. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. نصیحت کی آپ نے اپنی اہل بیت کے لیے، ان سے تمسک کرنا. تو آپ نے دیکھا پہلے فرمایا قرآن اور میری سنت، اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے تیسری چیز ایڈ کی قرآن اور سنت کے ساتھ، یہاں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ایڈ کیا. یہی جامع ترمذی میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی، نسائی میں بھی، بہقی میں بھی، ابن حبان میں، ہر طرف اہل سنت کی جمیع کتب میں ہے. اب رہ گئی تیسرا طبقہ، یعنی قرآن و سنت ایک مصدر ہو گیا، پھر اہل بیت کا مصدر آ گیا. اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا آپ کو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام. اب اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ترمذی میں ہے، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جو شخص میرے بعد تھوڑا عرصہ بھی زندہ رہا اور رہے گا تو وہ اپنے اندر بہت سے اختلافات دیکھے گا، نزاعات، اختلافات، تفرقے، فتنے دیکھے گا. فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. بچنا ان نئے نئے فتنوں سے. اب آپ دیکھیے لفظ کتنے مشترک ہیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا صحابہ کرام کے ذکر کے بعد، دیکھ لیجئے صحابہ کرام کے ذکر کے بعد مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا، جب صحابہ کا ذکر ہو چکا تو فرمایا تھا کہ شیطان تم پر حملے کرے گا، حملہ آور ہوگا شیطان، اور وہ تمہیں نئے نئے راستے دکھائے گا، نئے نئے راستے دکھائے گا شیطان. یہ دیکھیے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ، اور فرمایا فرقہ، تفرقہ پیدا کرے گا، اور الفرقہ فتنہ، فتنے پیدا کرے گا، تفرقہ میں فتنہ ہوگا. یہ مولا علی شیر خدا کے الفاظ ہیں. یہی الفاظ آقا علیہ السلام کے. فرمایا نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، اختلاف، تفرقہ پیدا ہوگا،